اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے 15 سے 22 تک۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیات 1 سے 14 تک پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 15 سے 22 تک۔ جی، اور اس رکوع میں بتایا گیا ہے بد کرداری کے متعلق۔ یہ سورہ نساء کا ترجمہ کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ بعض برائیوں اور مظالم کے سبب کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ بدکاری سے متعلق ابتدائی اور عارضی یہ حکم دیا گیا تھا جب کوئی عورت بد کرداری کا ارتکاب کرے اور اس پر 4 مرد گواہی بھی دے دے تو اسے عمر بھر قید رکھا جائے جب تک وہ فوت نہ ہو جائے یا اللہ کوئی دوسرا حکم نہ دے۔ پھر اس حوالے کے بعد میں حتمی حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا 100 کوڑے اور شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا رجم، یعنی اس جرم کے مرتکب شخص پر پتھر برسائے جائے یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ اس طرح ایک اور حکم دیا گیا، جب 2 مرد باہم بد کرداری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دی جائے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کر دیا جائے۔ اس کے بعد توبہ کی قبولیت اور رد ہونے کے حوالے سے بتایا گیا، جو کوئی نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر جلد ہی اس پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ جب موت آنے لگے تو پھر توبہ کرے اور ایسی شخص سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح جن لوگوں کی حالت کفر میں موت ہو جائے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے ظلم کی روک تھام کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان مظالم میں سے ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ بیوہ کے شوہر عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھ کر اس کے مالک بن بیٹھتے، پھر یا تو خود اس سے نکاح کر لیتے یا اس کو کہیں اور نکاح کرنے سے اس لیے روکتے کہ اپنا مال باہر نہ لے جائے۔ اس ظلم سے منع کر دیا گیا۔ ایک رسم یہ بھی تھی، اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا جو مہر اس کو دیا ہے وہ واپس بھی مل جائے تو مہر کی خاطر بیوی کو تنگ کرتا تاکہ مجبور ہو کر وہ خود یہ پیشکش کر دے، مہر واپس لے لو، مجھے آزاد کر دو۔ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ نکاح ہو جائے اور زوجین بے حجاب تنہا مل لیں، اس کے بعد مہر کی واپسی نہیں ہوگی۔ بیویوں سے ہر طرح سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ایک غلط یہ رسم تھی کہ باپ کی وفات کے بعد سوتیلا بیٹا باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ رکوع 3 کے اہم مضامین میں سے متعلق چند فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق تک نہ پہنچ جائے۔ جامع ترجمہ۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے ان سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے کر ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گناہوں کا انبار اتنا زیادہ ہو کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد بھی اگر تم توبہ قبول کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ قرآن کی صورتوں کے متعلق کچھ بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک لازمی کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میں اور آپ اپنی ہر ویڈیو میں آمنے سامنے ہو سکیں۔ شکریہ۔